انجیر جو ہے یہ آپ کی نظام انہضام سے لے کے آپ کی جو دل کی شریانیں ہیں ان کو کھولنے میں، اور یہ تمام آپ کے دماغ کے لیے بہت ہی جو ہے بہترین رول پلے کرتا ہے۔ اس میں مختلف انواع و اقسام کے ڈرائی فروٹس ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ بادام جو ہے وہ ہمارے خطے میں بھی پہلوانوں سے لے کے سردئی سے لے کے اس کا بہت ہی استعمال ہوتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں لوگ کہ بادام جو ہے اس کا چھلکا اتار کے استعمال کریں، رات کو بھگو دیں، صبح تک بھیگے رہیں۔ چاہے رات کو بھگو دیں، چاہے انجیر کو رات کو بھگو دیں، صبح استعمال کر لیں، پانی بھی اس کا پی لیں، چھلکے سمیت استعمال کر لیں تو فائبر اس میں موجود ہوگا۔ فائبر کی وجہ سے آپ کا وہی قبض کی شکایت نہیں ہوگی، جلدی ڈائجیشن اچھی ہوگی، ایبزارپشن اچھی ہوگی۔ بادام جو ہیں اس کے اندر اومیگا فیٹی ایسڈز بھی ہیں، اس کے اندر روغن بادام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بادام پورا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر منرلز بھی ہیں مختلف قسم کے، اور یہ کیشیو نٹس ہیں، کاجو ہے، کاجو کے اپنے فائدے ہیں۔ مگر جب بھی ہم کوئی چیز کو روسٹ کر لیتے ہیں، جب بھی ہم اس کو پکا لیتے ہیں، آئل میں پکا لیتے ہیں، تو اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم آئل اس میں کون سا استعمال کر رہے ہیں، تو وہ پہلے ہی اس کے اندر ایسڈ ہوتا ہے، آئل ہوتا ہے، ہم نے مزید اس کو پکا لیا، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ رو ہمیں استعمال کرنا چاہیے بغیر اس کو پکائے ہوئے، اور نمک میں جب ڈال لیتے ہیں تو ہم اس کی افادیت خراب کر دیتے ہیں، چاہے وہ کاجو ہو، چاہے وہ بادام ہو۔ پسٹیشو، پستہ جو ہے یہ آپ کی بلڈ شوگر کو مینٹین رکھتا ہے۔ بادام بھی جب ہم کھاتے ہیں، خاص طور پہ ڈائبیٹکس جب یوز کرتے ہیں تو ان کی بلڈ شوگر بڑھتی نہیں ہے، اس کے لیے بھی بہت یہ اچھا رول پلے کرتا ہے۔ کتنی ہم کھائیں، روزانہ نٹس ہم کتنے کھا سکتے ہیں؟ ایک مٹھی، یہ کم و بیش بتا رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اپنی مٹھی کے حساب سے جب وہ نٹس لے لیتا ہے تو یہ اس کی روزمرہ کی ضرورت کو پورے کرتے ہیں، اور اگر اس سے بہت زیادہ لیتا ہے تو پھر وہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو ڈرائیڈ جتنی بھی جن چیزوں کو ہم ڈرائی کرتے ہیں ان کی نیوٹریشنل ویلیو بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب ان میں سے فائبر کم ہو جاتا ہے، جو ڈرائی ہونے کے بعد ان میں جو واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب وہ استعمال کریں تو ان کی مقدار کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر بھی وزن بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ خشخاش جو ہے، خشخاش، اس کو بھی تھوڑا سا روزانہ استعمال کریں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بلیک سیڈ جو ہے وہ کلونجی، یہ بھی اگر ہم چٹکی 2-3 چٹکی روزانہ لیں، یہ آپ کی تمام ہی جو مائکرو نیوٹرینٹس کی، منرلز کی، سوڈیم، کلورائڈ، کیلشیم، ان سب کی نیڈز کو پورا کرتا ہے۔ مگر دھوپ میں جانا حال ضروری ہے، کیونکہ وائٹامن ڈی ہوگا تو پھر آپ کی ہڈیوں میں صحیح کیلشیم جمع ہوگی۔ وائٹامن اے، بی، B1، 2، B12، یہ ساری ان ڈرائی فروٹس میں اور فروٹس میں اور ویجیٹیبلز میں قدرت نے، فطرت نے آپ کے لیے بنا کے رکھی ہیں۔ تو یہ طاقت کا، مردانہ طاقت کا، اور خواتین کے ایسٹروجنز کے لیے، پروجسٹرون کے لیے، ان کی جو سائیکل ہے، مینسٹرول سائیکل، اس کو صحیح رکھنے کے لیے، اور ہمارے جتنے بھی افعال ہیں، ہمارے پائنیل گلینڈ جو دماغ میں ہے، پیچوٹری گلینڈ، تھائرائڈ گلینڈ، سپرا رینل گلینڈز، اور جو مردانہ اور زنانہ گلینڈز ہیں، ان سب کے لیے، اور دل کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے، ہماری قوت مدافعت کے لیے، جینز کے لیے، یہ جب ہم ایک تناسب میں، توازن میں بھرپور روزانہ استعمال کریں گے تو ہم یہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ مونگ پھلی جو ہے وہ نٹس میں نہیں آتی، وہ پھلی ہے جیسے کہ اس نام سے، مگر اس میں فائدے جو ہیں وہ نٹس کی طرح ہیں۔ تو مونگ پھلی کا استعمال جو ہے وہ اوور نہ کریں، اس کو بھی نمک میں نہ ڈالیں، اس کو بھی پکائیں مت تیل میں، ویسے جو ہے ہم جیسے وہ ریت میں پکائی جاتی ہے اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو ایک دو باتوں کا خیال رکھ لیں۔ یہ جو ہم اخروٹ استعمال کرتے ہیں یا پھر ہم بادام استعمال کرتے ہیں، تو اگر ہم 2-3 اخروٹ روزانہ استعمال کر لیتے ہیں، یا ہم 8، 10، 11، 12 بادام استعمال کر لیتے ہیں، تو بلڈ پریشر کو بھی اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا، یعنی زیادہ ہائی نہیں ہوگا۔ مگر خاص طور پہ جب ہم ان کو بھون لیتے ہیں، آئل میں بھون لیتے ہیں، جب ہم ان میں نمک ایڈ کر لیتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، کیونکہ واٹر جو ہے اس کو ریٹین کرتا ہے سالٹ۔
تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ وہ جو میں نے مٹھی بھر کا آپ کو کہا ہے فارمولا دیا ہے وہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا نہیں، بلکہ آپ کی شریانیں جو ہیں ان میں خون کی روانی صحیح رہے گی، آپ کی جو شریانیں ہیں وہ ان کی جو والز ہیں، جو ان کی دیواریں ہیں وہ پلائیبل رہیں گی، نرم رہیں گی، تو بلڈ پریشر بڑھنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ کئی چیزیں ہم پھینک دیتے ہیں، یہ قتلے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ اورنج کے پیلز ہیں، اورنج کے پیلز کو کاٹ لیا گیا ہے اور یہ اورنج کے پیلز ہیں، تو ان کو بھی اگر آپ پھینکیں نا اور ان کو استعمال آپ کر سکتے ہیں، خوشبو بھی اچھی ہے ان کی، اور فائٹو کیمیکلز ایک چیز ہوتی ہے، جتنے بھی ہمارے اندر آکسیڈنٹس بن رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے اندر کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بن جاتی ہیں جو کہ ہمارے سیلز کے لیے اچھی نہیں ہیں، ہماری باڈی کے سیلز کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ الیکٹرانز جو ہیں، فری ریڈیکلز جو ہیں، وہ ہمارے جسم کو، ہمارے جگر کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب ہم یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ڈرائیڈ فروٹس، تو فائٹو کیمیکلز جنم لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جسم میں اینٹی آکسیڈنٹس بنتے ہیں جو کہ ان کو ختم کرتے ہیں، اور ہماری جو ایجنگ ہے، ہم جو بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ، جلد کے طور پہ، دماغ کے طور پہ جو یادداشت کے مسئلے ہیں یا جو اندر افعال میں کمی آتی ہے، ان کو بہتر بنانے کے لیے فائٹو کیمیکلز، اینٹی آکسیڈنٹس بہت بہترین کام کرتے ہیں۔ تو چھلکے بھی جب ڈرائی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں۔ کھجور جو ہے اس کی افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس میں جو ہے کیلشیم ہے، میگنیزیم ہے، پوٹاشیم کی یہ رچ سورس ہے، گلوکوز ہے، تو یہ سردیاں ہوں، گرمیاں ہوں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔